جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد خرم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیریئر کاؤنسلنگ ایپیسوڈ 4 میں۔ آج ہمارے مہمان ہیں اسلام آباد سے محمد حمزہ سہیل صاحب، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فیلڈ سے ہیں۔ تو باقی ہم حمزہ صاحب کا تعارف جانتے ہیں ان کی زبانی، اور فردر پھر ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حمزہ صاحب۔ جی السلام علیکم خرم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ کچھ اپنے دوستوں سے جو ہے وہ بات چیت کر سکوں۔ تو جیسا کہ آپ نے بنیادی طور پہ تھوڑا سا ایک مختصر تعارف کروایا کہ میرا جو تعلق ہے بیسیکلی وہ سی اے کی فیلڈ سے، اینڈ آئی ایم سرٹیفائڈ ان اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس بائی دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان۔ ہمارے سی اے میں بیسیکلی 4 لیولز ہوتے ہیں۔ پہلے لیول اور دوسرے لیول کو ملا کر سی اے انٹر کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ان دونوں لیولز کو ملا کر جو ہے ایک سرٹیفکیشن بتائی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس۔ اس کے بعد جو ہے ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا، جس کو آرٹیکلشپ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 لیولز باقی رہ جاتے ہیں جو کہ فائنل سٹیج ایگزامینیشن جو ہے وہ کہلائی جاتی ہیں۔ تو میں نے جو پہلی 2 سٹیجز ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا، اور ابھی آج کل میری آرٹیکلشپ چل رہی ہے، اور ساتھ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سی اے فائنل ایگزامس کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ تیاری کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اکاؤنٹنٹس آسٹریلیا، اس کا میں ممبر ہوں، کوالیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہوں آسٹریلیا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل اکاؤنٹنٹس ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، تو میں وہاں کا بھی کوالیفائڈ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ ہوں۔ اور جو بھی میری فیلڈ سے اکاؤنٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ پروفیشنلی اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی باڈی کا جب آپ ممبر ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ وہاں کے کوالیفائڈ ممبر جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے گریجویشن کی ہے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے سی اے کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اور اس سے پہلے جو میرا تعلق تھا وہ پری میڈیکل سے تھا، اور میں نے بحریہ کالج اسلام آباد سے جو ہے وہ یہ پری میڈیکل جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا۔ ساتھ ساتھ کچھ دینی تعلیم کا بھی جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، تو ویکینڈز کے اوپر کچھ میں اپنا جو ٹائم ہے میں نے اس کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے۔ جی ناظرین، معذرت، انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ہمارا کنیکشن لاس ہو گیا تھا۔ جی حمزہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے جو ہے میں نے اپنی سرٹیفکیشنز کے بارے میں بتایا کہ الحمدللہ ابھی سی اے فائنل میرا چل رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم آئی پی اے کی ڈیزگنیشن اور اے ایف اے کی ڈیزگنیشن جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے جی ایسوسیٹ فائنینشیل اکاؤنٹنٹ یونائٹڈ کنگڈم اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک اکاؤنٹنٹس آسٹریلیا کی ممبرشپ بھی میرے پاس ہے۔ جی جی حمزہ صاحب، ہم نے چونکہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو آپ اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتائیے گا، پھر اس کو آگے فردر کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف ہم لاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو خرم بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر نارملی جو پیرنٹس کا مزاج ہے وہ یا تو میڈیکل کی طرف جاتا ہے یا وہ انجینئرنگ کی طرف جاتا ہے۔ تو میں نے بھی جیسا عرض کیا کہ میرا اپنا تعلق جو ہے وہ پری میڈیکل کی فیلڈ سے تھا، اور بچپن سے ایک میں سنتا آیا تھا کہ جی جب بھی بڑوں نے ایک دل میں بات ڈالی ہوئی تھی، ذہن میں بات ڈالی ہوئی تھی کہ بھائی جب آپ بڑے ہوگے تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب کوئی بھی مہمان گھر پہ آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ جی آپ نے کیا بننا ہے، تو اس کو بڑی خوشی خوشی بتایا جاتا تھا کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب میں 8th کلاس میں پہنچا تو اس وقت کچھ ہوش آیا کہ بھائی اگر تو ڈاکٹر بن گیا تو پھر تو ساری عمر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے میرا خیال جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف گیا کہ نہیں بھائی، انجینئرنگ کے اندر جو ہے نا یہ فائدہ ہے کہ جو مجھے اٹریکشن نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی صرف آپ نے 4 سال پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھائی نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ بھی خام خیالی تھی، اس وقت تو خیر اتنی نالج نہیں تھی کہ بھائی انجینئرنگ کے بعد بھی آگے پڑھائی بند نہیں ہوتی، وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے بندہ۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک خیال جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کریئر جو ہے فردر انجینئرنگ کے اندر پرسو کرنا ہے۔ تو والد صاحب ہمارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، وہ سنتے رہے اس وقت کہ جی اس کا جو ہے نا وہ انجینئرنگ کا شوق ہے۔ جب میٹرک کا میں نے امتحان دیا، اور اس کے بعد جب ایک بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یا تو پری میڈیکل میں آپ نے جوائن کرنا ہے یا پری انجینئرنگ میں جوائن کرنا ہے، تو اس وقت بہرحال وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ مجھے قائل کر لیں کہ پری انجینئرنگ کی نسبت پری میڈیکل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر پری میڈیکل میں آپ کو پتا ہے جب آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ تو پھر اس کی ایک محنت کا طریقہ اور اس کی کوچنگ وغیرہ وہ ساری ایک خاص پیٹرن کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی
اس کو آپ مسفارچون کہہ لیں یا آپ اس کو کیا کہہ لیں، ہمارے جو ملک میں جو بچے ہیں، بیسیکلی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ والدین جو ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کوئی تیسری چیز کا بچوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، نہ لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ اس کے علاوہ بالکل بھی جو ہے وہ فیلڈز موجود ہیں۔ پھر دوسری بات بالکل یہ ہے کہ جو کوٹا یا آپ کہہ لیں کہ جتنی سیٹس جو ہے بیسیکلی اویلیبل ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، وہ اگر آپ اس ریشو کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جس ریشو سے اسٹوڈنٹس جو ہے بیسیکلی وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ جی اور آبویسلی اس کے اندر جو ہے ایک سسٹم میرٹ کا جو بنتا ہے وہ اب ماشاءاللہ مطلب اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا اس میں آبویسلی امپروومنٹ تو خیر ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ جو ایک نظام قائم ہوتا ہے میرٹ کا، اس کے اندر پھر کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے جو کہ کافی کیپیبل بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ ٹھیک اس ہے کے بعد پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بلینک ہو جاتا ہے کہ اب میں آگے کیا کروں، کیونکہ اس نے کبھی پلان بالکل بھی جو ہے وہ بنایا نہیں ہوتا، نہ اس کے ذہن میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا یہاں نہیں ہو پاتا تو پھر میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس وقت پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اوپر سارے دروازے جو ہے وہ بند پاتا ہے۔ اب میں ٹھیک چونکہ ہے پری میڈیکل سے میرا تعلق ہے اور آبویسلی اس فیز سے میں بھی گزرا ہوا ہوں، میرا بھی داخلہ جو ہے وہ کسی میڈیکل کالج میں جو ہے وہ نہیں ہو سکا، میں اس میرٹ پر جو ہے وہ پورا نہیں اترا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جو سوچا وہ یہ تھا کہ گھر میں بھی مشورہ کیا تو والدین نے بھی اس طرح کہا، بڑے بہن بھائیوں نے بھی یہ صلاح دی کہ آپ جو ہے ایک سال جو ہے وہ گیپ ایئر لے لیں اور ڈبل میتھس کا پیپر دے دیں، اور اگلے سال جب پری میڈیکل کا ایگزام ہوگا تو اس میں بھی اپیئر ہو جائیں، جو انجینئرنگ کا ایگزام ہوگا اس میں بھی اپیئر ہو جائیں۔ تو جہاں پر قسمت ہوئی، پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا کہ بھائی سی اے کی فیلڈ میں آ جاؤ، اور یہاں اچھا پر جو گمراہ سب سے بڑی اٹریکشن جی جی تو وہ پھر ایک پوائنٹ تھا کہ مجھے پتا چلا کہ یار کوئی تیسری چیز بھی ہوتی ہے، اور اس وقت یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا کہ سی اے کیا ہوتا ہے، بلکہ جس طرح عام لوگوں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پہلے اے سی سی اے کیا جاتا ہے اس کے بعد سی اے کیا جاتا ہے، تو میں بھی پہلے یہ سمجھا کرتا تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس سے بنتا کیا۔ بہرحال دیکھ لیں آج الحمدللہ میں جہاں پر ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں بھی دی اور میں الحمدللہ بڑا خوش ہوں۔ صحیح۔ تو آپ تو اس حوالے سے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو اس ٹائم کر رہے ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل میں ہیں یا ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ہیں، ان کے لیے آگے اگر کوئی ڈائمینشن ان کو ملتی نہیں ہے، پھر وہ ڈپریشن کا شکار جی کافی جی، زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کے سب حوالے، سے بچوں سے زیادہ پیرنٹس کا کم ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار کہ ہماری بات جو ہے نا یہ نہیں کر رہا، بالکل ایسی مان نہیں بات رہا ہے، یا آپ کی بات بالکل بالکل نہیں ٹھیک ہے۔ اس میں دراصل بات اس طرح ہے کہ دیکھیں، ایک تو ابھی اسٹوڈنٹس جو پری میڈیکل میں ہیں یا پری انجینئرنگ میں ہیں، کچھ تو اپنی خوشی سے آتے ہیں، کچھ اپنے والدین کی خوشی سے آتے ہیں، یا کسی اور کئی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ان فیلڈز کا چناؤ کرتے ہیں۔ obviously جب بچہ ایک بار اس فیلڈ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی ایک ڈائریکشن ہے خاص سمت میں جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے کچھ خاص پلاننگز بھی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو میرا سب سے پہلا مشورہ تو اسٹوڈنٹس کو، جو کہ میرے جونیئرز بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس فیلڈ کو آپ نے چنا ہے اپنی بیسٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیں اس کے اندر، مطلب محنت کریں ایمانداری کے ساتھ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نتیجہ آپ لوگ پائیں گے۔ کیونکہ اگر اس ٹائم آپ لوگ، جبکہ آپ نے ابھی ایگزامز بھی دینے ہیں، لیٹ سپوز ایک تو یہ فیز ہے نا کہ اسٹوڈنٹس ایگزام دے کے فارغ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے ان کا جہاں جہاں پر بھی انہوں نے اپلائی کرنا تھا وہاں وہ اپلائی کر چکے ہیں، انٹری ٹیسٹ اس کا دے چکے ہیں، اور کچھ تو آبویسلی اس میں سے پٹ تھرو کر گئے ہوں گے، کامیاب ہو گئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کسی وجہ سے جو ہے کوالیفائی نہیں کر پائے، تو ابھی وہ اس سٹیج میں ہے کہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ پہلے تو میں بالکل ان اسٹوڈنٹس کو مخاطب ہوں کہ جنہوں نے ابھی ایگزام دینا ہے یا ابھی اپنا انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، ان کو تو میرا سب سے دیرینہ مشورہ یہ ہے کہ فی الحال اپنی جو اسٹڈیز ہیں، جو جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، ایفرٹ کریں، اور اس میں اپیئر ہوں۔ انشاءاللہ محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اور اس وقت جو ہے کسی دوسری چیز کو نہ سوچیں، کیونکہ دو کشتیوں کا سواری جو ہے وہ ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ اپنا فوکس جو ہے اس کو کلیئر رکھیں اور اس کے اوپر ایفرٹ کریں۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کی جی۔ اگین ٹیکنیکل ایشو حمزہ صاحب، آج میں خیال سے کوئی بات آپ کے ساتھ جو سیشن ہمارا جو ہے نا کافی افیکٹو ہے نہیں اس حوالے چلیں جی، سے، خیر انٹرنیٹ ہے، کنیکشن حوالے سے۔ جی جی جی، اچھا جی، کنٹینیو کریں آپ دوبارہ۔ ہاں جی۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر میں ان اپنے دوستوں کو ایڈریس کروں گا کہ جو ابھی کسی وجہ سے جو ان کے انٹری ٹیسٹ تھے یا جو ابھی لیٹ سپوز اس کے اندر کوالیفائی نہیں کر پاتے کسی وجہ سے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ہم مسلمان ہیں تو مایوسی ہمیں بالکل بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کے بالکل خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی کسی بھی سٹیج کے اوپر ہمیں زندگی کے اندر جو ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اگر تو ہم نے اس میں اپنی پوری ایفرٹ کی ہے تو آبویسلی پھر اللہ کی کوئی مصلحت تھی کہ ہم اس چیز کے اندر وہ چیز ہمارے لیے شاید نقصان دہ تھی یا جو بھی تھا وہ ہمیں بعد میں کسی نہ کسی سٹیج میں جا کے معلوم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے سامنے دو راستے. یہ جو راستہ اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ہم گیپ ایئر لے کے دوبارہ سے اگلے سال اپیئر ہوں گے. اگر تو آپ اس کے اوپر راضی ہیں اور اس کے اوپر آپ برڈن نہیں سمجھتے تو وداؤٹ ٹیکنگ اینی برڈن آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اس میں اگین والدین کی رائے کا بھی خیال کرنا چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے, اپنے ٹیچر سے مشورہ لینا چاہیے اور اپنے شوق کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا بہت اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ بھائی اگر میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں یا پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کسی وجہ سے میں اپنے ڈیزائرڈ فیلڈ کے اندر انٹر نہیں ہو سکا تو اس کیپیسٹی میں اس ڈومین میں رہتے ہوئے میرے پاس اور کون سے سیٹس آف اویلیبل آپشن ہیں. فار ایگزامپل پری میڈیکل میں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یا تو آپ ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں یا آپ بی ڈی ایس کر سکتے ہیں. تیسری فیلڈ کا بھی عمومی طور پہ اسٹوڈنٹس کو یا والدین کو نہیں پتا ہوتا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے, اسی طرح ایگریکلچر کی فیلڈ ہے, اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی جس کو ڈی پی ایس کہتے ہیں وہ فیلڈ ہے. اور کئی ایسی فیلڈز ہیں جو کہ پری میڈیکل کے اس کے ڈومین کے اندر اندر آتی ہیں. آپ وہاں پر جو ہے قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. بالکل کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پری انجینئرنگ کی طرف آ جاتے ہیں دین اگین یو ہیو این اپرچونٹی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ بس یہ دیکھیں کہ میرے پاس مزید سیٹس آف اویلیبل آپشن کیا کیا ہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں. اور اگین میں یہ گائیڈ کروں گا کہ مشورہ جو ہے اس کو لازمی اختیار کریں اپنے پیرنٹس سے, اپنے ٹیچر سے, کیونکہ یہ دو ایسے ہستیاں ہوتی ہیں, ایک والدین کی اور دوسرے اساتذہ کی, کہ جو کبھی بھی آپ کو مشورہ جو ہے وہ غلط نہیں دیتے. بالکل. اچھا حمزہ صاحب, یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس کو سرچ کرنا چاہیے یا کیا یا کرنا چاہیے کہ ان کو ڈفرینٹ, آپ کا مطلب یہ تھا کہ ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں پتہ ہو, تو آپ اس حوالے سے ان کو کیا ٹولس بتانا چاہیں گے یا کیا ٹیکٹکس بتائیں گے جس طرح ان کو جو ہے نا پتہ ہو کہ ڈفرینٹ فیلڈ کس فیلڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی جی بالکل. اس کے لیے جناب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہم اگر اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر لوگ جو ہے وہ مختلف, اکثر لوگوں کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے کسی خاص پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کسی خاص جو ہے کام سے وابستہ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہم جب اپنی فیملی کے اندر نظر دوڑائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی میرے چچا جو ہیں یہ لیٹ سپوز ڈاکٹر ہیں, تو ہو سکتا ہے میرے ماموں انجینئر ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ میرے جو فلاں رشتہ دار ہیں وہ لیٹ سپوز کسی کالج میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تو ایک تو سب سے پرائمری آئیڈیا تو ہمیں اپنی فیملی کے اندر ہی نظر دوڑاتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہ لوگ یہ ان پروفیشنز کے ساتھ وابستہ ہیں, تو کیوں نہ میں ان سے انفارمیشن لوں کہ بھائی ان کی فیلڈ جو ہے یہ کیا ہے, اس میں کیا پڑھا جاتا ہے, کس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں اگر آپ کے سامنے اپنی مثال جو ہے وہ لے کر آتا ہوں کہ جب میرا پری میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا, آئی مین کہ میڈیکل کالج میں میرا داخلہ نہیں ہو پایا, تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس جو ہے دو کورسز آف ایکشن تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں گیپ ایئر لے کے اگلے سال دوبارہ اپیئر ہو جاؤں, یا ڈبل میتھس کا پیپر دے کے پری میڈیکل کا بھی ایگزام دے دوں اور پری انجینئرنگ کا بھی ایگزام دے دوں. تو پھر میرے دوست نے مجھے سی اے کا مشورہ دیا, کیونکہ وہ خود سی اے کی فیلڈ میں میڈیکل چھوڑ کے جا چکا تھا مجھ سے کچھ عرصہ پہلے. تو جب اس نے مجھے سی اے کا بتایا تو پھر میں نے سی اے کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ سی اے ہوتا کیا ہے. اور قسمت سے ہماری فیملی کے اندر میرے ایک ماموں ہیں, وہ بھی بیسیکلی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے. تو پہلے میں نے ان سے مشورہ کیا, ان سے میں نے بات کی, ایک دو اور لوگوں سے مشورہ کیا, اور پھر میں یہاں پر آئی کیپ جو ہے ہمارا ادارہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, جو اسلام آباد کا ریجنل آفس ہے, میں باقاعدہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا, ان سے انفارمیشن لی. اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد جب میں نے سمجھا کہ یار یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے پرسو کیا جا سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا. تو اس کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اتنی اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے, اگر ہم اس کو پازیٹیو وے اور کنسٹرکٹیو وے میں استعمال کریں, ہمارے پاس انفارمیشن
منٹس کے اندر اور سیکنڈس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو جی اس کو انٹرنیٹ کے ٹول کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. پھر آبویسلی ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان سے، پیرنٹس سے، اپنے فیملی کے کچھ لوگوں سے جن کے اوپر جو ہے ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ان سے ہمیں پازیٹیو بات جو ہے وہ ملے گی، ان سے ضرور جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور استخارہ کرنا ہوں، چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، جس طرح ابھی آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس میں آپ پیرنٹس اور بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی سیکنڈ ایئر کے خاص طور پہ بچے جو ہیں آگے ابھی پیپر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹیز کا انتخاب کریں گے، فیلڈ کا انتخاب کریں گے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے جی، تو ان کے حوالے سے جو ہے ابھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تقریباً 1 ماہ ہونے کو آ گیا ہے کہ یہ کنٹینیو کر رہی ہے، اور ابھی بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک یہ ایکسٹینڈ کرے گا. تو خرم بھائی، یہ کوئی ڈیٹ آ چکی ہے ان کی جو سیکنڈ ایئر کے جو ایگزامز ہیں ان کی؟ سے؟ جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہیں، جون جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہیں، 3 جی، پلان آئے ہوئے ہیں. ابھی تک حتمی ٹھیک ہے. فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن اب دیکھیں اللہ پاک خیر کرے گا. جی، تو اس حوالے سے میں اسٹوڈنٹس کو تو سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں، آپ کو قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنی تیاری کو بہتر سے مزید بہتر بنا لیں. کیونکہ نارملی جو ایگزام ہوتے ہیں سیکنڈ ایئر کے وہ اپریل مئی کے اندر کنڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کی بھی پریپریشن کر لیں. اب چونکہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹائم کا کچھ نہیں پتا، نہ ہم فیوچر میں کچھ ایکسپیکٹ مزید کر سکتے ہیں کہ اگر تو فیڈرل بورڈ نے اپنے ایگزام آگے کیے ہیں تو ہو سکتا ہے انٹرنس ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی آگے ہو جائیں. ہم اس حوالے سے جی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنا ٹائم اس طرح سے مینج کریں کہ بے شک سارا دن بھی آپ نہ پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں وہ ایسا ہو کہ وہ پازیٹیو، مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی کوالٹی ٹائم ہو آپ کا جس کے اندر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر آپ جو ہے یہ انٹرنیٹ سے دور رہیں، سب سے بڑی بات اپنے موبائل سے، اور جو آپ الیکٹرانک گیجٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنے عام روٹین کے دنوں میں، تو ان سے پڑھائی کے وقت میں جو ہے وہ دور رہیں. اور آپ اگر 2 گھنٹے بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے جی پڑھیں کہ وہ 2 گھنٹے آپ کے 10 گھنٹوں کے برابر ہو جائیں. اب اس کے اندر ہوں آبویسلی مختلف اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی اور مینٹل پاور تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ہو سکتی ہے. تو جو ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو ایک چیز 1 گھنٹے میں یاد ہو رہی ہے، کسی کو 2 گھنٹے میں یاد ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، ہر اسٹوڈنٹ اپنے حساب سے اس کو وہ ٹائم لگائے، لیکن اس کو کوالٹی ٹائم دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش بالکل کریں کہ ٹائم کو کم سے کم ضائع کریں. اور جی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایگزامس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ ملے اپنے انٹری ہوں ٹیسٹ کی پریپریشن کرنے کا. تو اس ٹائم کو غنیمت بالکل سمجھیں. یہ جو 1-2 مہینے کا آپ کو اضافی ایک ٹائم مل گیا ہے، تو اس کے اندر کوشش کریں کہ بھرپور جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ کریں. دوسری بات میں والدین کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ مشین نہ سمجھیں. اکثر ہوں دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین بھی خصوصاً جو زیادہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک، مطلب ہم عام اپنے الفاظ کے اندر استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ بالکل پیچھے جوتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو پڑھو، تم ہوں لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہو. حالانکہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان کی بالکل ایسا کیپیسٹی ہوتی ہے، اور اس کیپیسٹی سے بڑھ کر اگر وہ بیٹھے گا بھی تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو والدین کو چاہیے کہ اس بالکل بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب جی مائیں ہیں فار ایگزامپل، تو اپنے بچوں کے لیے ایسی غذاؤں کا اہتمام کریں کہ جو ان کی ذہنی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. اور دوسری بات ہوں یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کا مورل سپورٹ یا تو سب سے زیادہ سنوارنے میں کردار ادا کرتے ہیں، یا سب سے زیادہ گرانے میں اس کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہوں بچے کو اپنے گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی تو آبویسلی باہر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کے بالکل اوپر ایسا آپ لوگ اعتماد کریں، ان کے اوپر بھروسہ رکھیں، ان کو نصیحت ضرور کریں، لیکن ہر چیز کی جو ہے وہ رعایت کرتے ہوئے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ دن میں کیا پڑھ رہا ہے، اگر تو وہ بالکل واقعی انصاف کے ساتھ پڑھائی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے کو مزید جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک ہوں طریقے سے جس میں سختی کم سے کم انوالو ہو، ان کو کوشش کریں کہ وہ پڑھائی کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ ہو. بالکل. اچھا جی حمزہ صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے میرے پاس کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کب پتہ چلے گا کہ اس نے اپنا کیریئر رائٹ سلیکٹ کیا ہے یا رانگ سلیکٹ کیا ہے، یا کیا اس کے لیے کیا کون سا پیشن جو ہے نا سوٹیبل ہے؟ نارملی تو میں آپ کو انسان کی ایک نیچر کے بارے میں بتاؤں تو انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. آپ کسی ہوں ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ آپ کی فیلڈ کس طرح سے ہے، تو وہ اکثر آپ کو یہ کہے کہ بھائی جس مرضی فیلڈ میں چلے جاؤ، آپ میڈیکل میں نہیں آنا.
آپ کسی انجینئر سے مشورہ لینے جاؤ گے تو انجینئر بھی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ میڈیکل میں چلے جاؤ، آپ انجینئرنگ میں نہیں آنا. آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھو گے، وہ بھی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی اس فیلڈ میں نہ ہو، باقی جس مرضی فیلڈ میں چلے جاؤ. تو نارمل نیچر انسان کی یہی ہے کہ بھائی وہ جو ہے کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. تو اب یہ جو سوال ہے کہ ہمیں کس طرح پتا ہو کہ بھائی آپ نے جو فیلڈ چوز کی ہے وہ آپ کے لیے رائٹ فیلڈ تھی. تو دیکھیں، ہمارے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے نا، وہ اپنا آزاد فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور سمجھ بھی دی ہے کہ آپ اپنے تمام تر جو آپ کے پاس اویلیبل انفارمیشن ہے، اور جو آپ کو پہلے سے انفارمیشن اور جو کسی اور ذریعے سے آپ کو انفارمیشن اویلیبل ہوئی ہے، ان سب کو آپ انالائز کریں اور پھر اپنی جو فائن سینس آف ججمنٹ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو فیصلہ کریں. اس میں آبویسلی مشاورت کو بھی بڑا اختیار ہوتا ہے. یہ تو وہ بات ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ میں ان تمام چیزوں کو کر کے ایک فائن انالیسس کر کے اپنے بڑوں کا مشورہ لیتے ہوئے جب آپ اس میں اسٹیپ ان کر دیتے ہیں، دیٹ واز بیسیکلی دی فرسٹ اسٹیپ ٹو انٹر انٹو اے پروفیشن. اب جب آپ نے ایک فیلڈ کو چوز کر لیا ہے تو بیٹر اسٹک آن اٹ. اب آپ نے یہ سوچنا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کریں، کیونکہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہوتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں یا اس چیز کو پا لیتے ہیں. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اکاؤنٹس کی فیلڈ میں آؤں گا، لیکن الحمدللہ چلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میتھمیٹکس سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ میٹرک کے بعد ایک طرح سے ختم ہی سمجھا جاتا ہے. تو مجھے جو ہے میتھس جو ہے ویسے بھی اتنی زیادہ کوئی خاص پسند نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سکور میں اچھا کر لیتا تھا، کرنے کو کر بھی لیتا تھا، لیکن جو ایک دل کی طبیعت ہوتی تھی نا، وہ ہمیشہ تھیوری کی طرف جاتی تھی، نومیرکس سے دور بھاگتا تھا. ایون یہ ہے کہ جب میٹرک ایف ایس سی لیول کے اوپر فزکس جیسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر کچھ نومیریکلز بھی انوالو ہوتے ہیں، یا کیمسٹری کے اندر جب کچھ نومیریکلز انوالو ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ بھائی آپ جو تھیوریٹیکل کوسچنز ہیں وہ اٹیمپٹ کر لیے جائیں اور جو نومیریکل کوسچنز ہیں ان کو اگنور مار دیا جائے. تو اس کے بعد پھر جب میں سی اے میں آیا تو آبویسلی طرح طرح کے دل میں خدشات تھے کہ پتہ نہیں میں اس کو کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس میں بھی آبویسلی کسی نہ کسی درجے میں میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے کمپلیکس میتھمیٹکس ہوتی ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو ہر ادارے میں، آپ جس ادارے میں جاتے ہیں، کوچنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارا بار جو ہے وہ آپ کے کمزور کندھوں پہ، ناتواں کندھوں پہ لاد دیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ لیکچرز کلاس کے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی جو سیلف اسٹڈی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی چیز ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو آسان نہیں ہو جاتی. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ ہمت باید مشکل نیز کے آسان اشود، کہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی مشکل نہیں ہوتی کہ جو آسان نہ ہو جائے. تو میں نے جب سی اے میں پھر انٹر ہوا تو ہمارا جو پہلا ماڈیول آپ اس کو کہہ لیں یا پہلا لیول کہہ لیں، الحمدللہ جب میں نے اس کے ایگزام دیے تو میں نے پورے پاکستان میں اپنے ایک ایگزام میں بزنس کمیونیکیشن کا پیپر تھا، اس میں نے ڈسٹنکشن لی. اور یہ وہ فیز تھا کہ جب میں اپنے 3 مہینے پہلے کو غور کر رہا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اور 3 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا. تو اس کے اندر اپنے والدین سے بھی دعاؤں کا کہیں، اپنے اساتذہ سے بھی دعاؤں کا کہیں، اور ایک خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ ایمانداری کے ساتھ محنت کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن آپ نے سوچ سمجھ کر لیا ہے نا، اس کے اندر آپ کبھی گھاٹا نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹوڈنٹس کو کس حوالے سے اور کیسے گائیڈ کریں گے کہ اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر جوائن کرتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، یا اگر وہ سوچ رہا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، تو پھر وہ جب ڈفرینٹ سبجیکٹس دیکھے گا فیلڈ میں، تو اسے وہ تو اس کا یہی کہنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا کہ جی میں اس فیلڈ کو جوائن کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ سبجیکٹس پڑھنے ہیں. تو آپ اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور انکریج کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈ ان کے جو مزاج ہے اس سے ہم آہنگ ہے اور اس کے اندر وہ جو ہے اگر اسٹیپ ان کریں تو امید یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے کر پائیں گے، تو ضرور وہ اس کو جوائن کریں. میں سب کو انکریج کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سبجیکٹس کے حوالے سے، تو آبویسلی اگر آپ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو بہت کم ایسے چانسز ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹس سوائے کچھ سبجیکٹس کے پہلے پڑھے ہوں.
اس کے لیے ہمارا جو ادارہ ہے آئی کیپ وقتاً فوقتاً وہ کچھ سیمینارز اور اس طرح کے ارینج کرتا رہتا ہے کہ جس کے ہمارے باقاعدہ جو ہے برانڈ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف کالجز کے اندر اسکولز کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور ایک کمپریہنسو گائیڈنس جو ہے اور اویئرنیس جو ہے وہ سی اے کے حوالے سے دیتے ہیں. تو ایک تو جی یہ ہے کہ کوشش ہمارے ادارے کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو کہ سی اے کیا چیز ہے اور اس کا اسکوپ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی جو بیسیکلی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس پروفیشن کی وہ کیا کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ وہ سیشنز جو ہے وہ اٹینڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ویب سائٹ ہے آئی کیپ کی آپ اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ ایکسیس کریں تو ویب سائٹ سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ اس حوالے سے حاصل ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بندہ اس پیشے سے منسلک کیا تو آپ براہ راست ان کے پاس جائیں ان سے میٹنگ کریں. جی وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں ہر حوالے سے. اور جو اچھا کام اگر یہ تینوں کام آپ نہیں کر سکتے تو لیٹ سپوز اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں آئی کیپ کا جو ہمارا ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اس کا کوئی ریجنل آفس موجود ہے تو آپ وہاں جی پر جا کے براہ راست اس ریجنل آفس کا جو امپلائیز ہیں جو سٹاف ہے ان سے آپ اپنے جی تمام تر جو ہے جو خدشات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں یا جو بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اور اگر لیٹ سپوز جی آپ کسی فار اوے سٹی میں رہ رہے ہیں کہ قریب آپ کے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے. آپ ہمارے ادارے کو ٹیلی فون کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیلی فونک کنورسیشن سے بھی آپ کے کافی حد تک جو پرابلمز ہیں جو آپ کی کنسرنز جی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا. جی جی بہت شکریہ حمزہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کس طرح سے اپنے اس سیشن کو یا کس میسج سے جو ہے نا اپنے سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے، ہمارے آڈینس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ بس میری طرف سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بڑوں کا ہمیں بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے. وہ چاہے ہمارے اساتذہ کے روپ میں ہوں، ہمارے والدین کے روپ میں ہوں، ہمارے بزرگوں کے روپ میں ہوں یا ہم سے کسی بھی درجے میں اگر وہ بڑے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو رتبہ ہوتا ہے مرتبے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بڑے ہوں یا ہمارے ایج کے اعتبار سے بڑے ہوں، سب کا احترام کرنا چاہیے. اور ایون اپنے چھوٹوں کا بھی احترام کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم آج کسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ہوں تو یہ جو ادب ہے انسان کا یہ انسان کو جو ہے یہ بہت اعلیٰ مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نواز دیتے ہیں. اور اسی ہوں طریقے سے اگر انسان میں ادب نہیں ہے تو وہ انسان اگر کسی مرتبے کو دنیا میں پہنچ بھی جائے تو پھر بھی جو اس کی عزت لوگوں کو کرنی چاہیے لوگوں کے دل میں اس کی وہ عزت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جی ادب کو جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ حمزہ صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا، میں سیشن وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ٹچ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، حمزہ صاحب تھے، یہ ہمارے کیریئر کاؤنسلنگ ایپیسوڈ 4 میں بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بڑے اچھے ان کے سے پیغامات لوگوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ ایپیسوڈ 5 میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.